زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ إنا هديناه السبيل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا صدق الله العظيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کے رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حمد و نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی حصول ثواب کے لیے گنبد خضرا و مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور باندھ کر نعت شریف میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں غرافت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول
اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا وہ کلام کہ جو حمد باری تعالیٰ بھی ہے، نعت شریف بھی ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، ہو سکے تو اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت: وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدا یا 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 تمہیں خاکی میں پرایا، تمہیں قاسم عطا یا تمہیں خاکی میں پرایا، تمہیں قاسم عطا یا تمہیں دافع بلا یا تمہیں دافع بلا یا تمہیں شافع خطا یا تمہیں شافع خطا یا کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم، عجب نشان اعظم ہے، عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل یا وہی سب سے افضل یا وہی سب سے افضل یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہوں، عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محتشم آپ سا کوئی نہیں ہے، آپ کے رب کی قسم یہ بول سے دراوا چمر
چمن جہاں کے تھا لے وہ سدرہ والے چمن جہاں کے تھا لے سبھی میں چھان ڈالے سبھی میں چھان ڈالے تیرے پاپے کا نہ پایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے ہم ہے خدا تجھے ہم ہے خدا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا یا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ ہمیں رضا تیرے کا پتہ چلا مشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل روضہ کے مقابل روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ کچھ کیسا پایا یہ نہ کچھ کیسا پایا یہ نہ کچھ کیسا پایا تجھے ہم دے ہے خدا یا تجھے ہم دے ہے خدا یا تجھے ہم دے ہے خدا یا تجھے ہم دے ہے خدا تجھے ہم دے ہے خدا یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھا یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھا سبھی میں چھان ڈالے سبھی میں چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ جاری ہے۔ حمد باری تعالیٰ سے قبل قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، پھر حمد
باری تعالیٰ پیش کی جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی جاتی ہے، یعنی نعت مبارک پیش کی جاتی ہے، مدنی پھول بھی پیش ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کبھی اس میں معجزات ہوتے ہیں تو کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے متعلق بیان ہوتا ہے، کبھی صحابہ کرام کے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اس میں التجائیں بھی ہوتی ہیں، استغاثے بھی ہوتے ہیں، کبھی مدینے کی آرزو کے لیے اشعار پڑھے جاتے ہیں، کبھی حج کی تمنا کی جاتی ہے۔ یقین مانیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت ہماری دعا قبول ہو جائے، اور یہ مواقع ہوتے ہیں اجتماع ذکر و نعت کے، بڑے بڑے اجتماعات کے، یا جہاں مسلمان کی گیدرنگ ہوتی ہے، جمع ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں جب کوئی اللہ کا بندہ کوئی بات پیش کر رہا ہوتا ہے، کوئی فریاد کر رہا ہوتا ہے، کوئی التجا کر رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی التجا اس وقت مقبول ہو جائے اور ہم آمین کہیں، ہمارے حق میں بھی وہ مقبول ہو جائے۔ تو یہ بڑے ہی قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ اجتماع ذکر و نعت میں مختلف کلام پڑھے جاتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا جاتا ہے، کبھی آپ کے چھوٹے بھائی استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے، کبھی ہمارے امیر اہل سنت کا کلام پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں التجائیں ہوتی ہیں، استغاثے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج جو کلام پیش کیا جا رہا ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی یعنی استاد زمن کا کلام ہے۔ محشر کا وقت یاد کیجئے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا ہی اس کا پسینہ ہوگا، اتنا ہی ہراساں ہوگا، اتنا ہی پریشان ہوگا۔ ماں اور بیٹے کا کیسا تعلق ہے، باپ اور بیٹے کا کیسا تعلق ہے، مگر اس دن ایک ایک نیکی کے لیے اگر بیٹا ماں کے پاس جائے گا تو وہ مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ باپ جو بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے اس وقت اسے بھی اپنی ہی فکر ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور اس میں ایک جان ہوگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں امتی فریاد کر رہے ہوں گے، فرماتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، اور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، اور دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ اور اس وقت میرے آقا کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، ان کی طرف نگاہیں جمی ہوئی ہوں گی۔ معاشر کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنے امتیوں پر جو آپ کا لطف و کرم ہوگا وہ سب یہاں بیان کیا جا رہا ہے، نہایت توجہ کے ساتھ، نہایت غور کے ساتھ۔ اگر ایک ایک شعر پر آپ غور کرتے چلے جائیں گے اور محشر کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہوگا اور آپ آنکھیں بند کیے اس وقت کا تصور کریں گے کہ جب نفس نفسی کا عالم، ساری امتیں جمع ہوں گی، انبیاء کرام بھی وہاں ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، اگر کسی کا پردہ چاک ہوگا تو اس کی ندامت کا حال کیا ہوگا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نفس نفسی کے عالم میں ہمارے آقا سے امید بندھی ہوگی ایک امتی کی، اور وہ امتی کیا کہہ رہا ہوگا، اس کی کیا تمنائیں ہوں گی، آئیے اس کلام میں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا پھر کے سبحان اللہ. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. ایسا ہی اعتقاد چاہیے. پڑھیے ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا تمہارا نام مصیبت
خوشیاں بناتے یہ گئے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں سلم سلم دی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مزدار رضا کا سناتے ہیں حضور
سورج کسی کو لے کے چلے فرشتے سورج وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ان کو پکارتا ہوگا اور ہزار جان فدا نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں ہٹی دوڑتا قیامت کے دن اپنے اسیروں کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. استاد زمن کیا فرماتے ہیں؟ ہزار بچے کو جسی طرح تلاش کرے عزیز بچے کو جسی طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لہا کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری میں مجرم مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے ابائی شفاعت کی ساتھ ابائی ذرا چین لے گھبرانے والے کہیں اور نبی
जन्नत में बेस्तरा होगा फकीर का जन्नत में बेस्तरा होगा तुम्हारा मुसीबत में जब